محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر سید طیب الرحمن شاہزادی. ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اہل ایمان تعریف اس رب کی جس نے ہمیں انسان بنایا. اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کی جائے اتنا ہی کم. تعریف اس اللہ کی جس نے تمام انبیاء سے افضل انسان کا ہمیں امتی بنایا. انگن درود و سلام اس ہستی پر جس نے ہمیں شہادتین کا سبق پڑھایا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں
کہ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں. یہ وہ عقیدہ ہے، اساس، بنیاد ہے جس پر ہر عمل کی عمارت کھڑی. اور اگر یہ عقیدہ نہیں، کلمے کا فہم حاصل نہیں، توحید کی خبر نہیں، تو یاد رکھیے گا نہ رفع الیدین کام آئے گی، نہ آمین کہنا کام آئے گا، نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا. ابھی قریب میں ہم نے قربانیاں کی ہیں. اعلان کیا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، کہ اعلان کر دیجئے غیر اللہ کے پجاریوں، غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں، غیر اللہ کے نام پر نیاز نظر چڑھانے والوں، میری عبادت صرف ایک رب کے لیے. اعلان کر دیجئے عرب کی بستی میں غیر اللہ کی قبروں پر بکرے ذبح کرنے والوں، غیر اللہ کے دروں پر، بتوں پر جانوروں کو ذبح کرنے والوں، میری قربانی صرف ایک رب کے لیے. اہل ایمان میں آپ کو حقیقت کی دنیا میں لانا چاہتا ہوں. ہمارے عملوں کی بنیاد جلسے نہیں، تہجد نہیں، ہمارے عملوں کی بنیاد اللہ کی توحید ہے. اگر توحید میں خلل رہا، توحید میں جھول آیا، یہ ساری محنتیں، مشقتیں، ریاستیں ذرہ برابر بھی کام نہیں آئیں. دیکھیے، دھرتی پر اللہ کی کتاب سے افضل کوئی کتاب نہیں، کوئی کتاب، وہ ہمارے علماء کی لکھی ہوئی ہو یا کسی اور نے لکھی ہو. سب سے اعلیٰ اور افضل قرآن مقدس ہے. اللہ 18 نبیوں کا نام لے کر اعلان کر رہا، ان کی افضلیت، ان کا مقام، ان کی حیثیت وعدے کرنے کے بعد اعلان یہ کیا جا رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر ان انبیاء میں سے کسی نے بھی قانون کی بالادستی، کسی نے بھی اللہ کی ذات کے ٹکڑے کر دیے یا رب کی صفات کا مالک پتھروں اور درختوں کو بنا لیا، اللہ ان انبیاء کی نیکیوں کو بھی برباد کر دے گا. ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ان گن درود و سلام اس ہستی پر جس نے مکہ کی وادیوں میں مارے کھا کر کلمہ توحید ہمیں پڑھایا. رب نے اسے بھی کہہ دیا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے بھی
آپ اعلیٰ اور افضل، اگر آپ نے بھی کوئی ایسا کام کہ رب کی توحید میں کوئی خلل اور جھول، یاد رکھیے گا آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ انبیاء شرک کی دعوت پھیلانے کے لیے نہیں آیا کرتے، انبیاء شرک کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ اصل سبق امت کو دیا جا رہا ہے۔ قرآن کا نزول محمد کریم پر ہو رہا ہے، سبق پیغمبر کی امت کو دیا جا رہا ہے کہ نیکیاں جتنی مرضی کر لو، اگر ان نیکیوں کے ساتھ غیر اللہ کی ندا ہوئی، غیر اللہ پر جانور ذبح ہوئے، غیر اللہ سے استعانت استغاثہ ہوا، دل میں غیر اللہ کا خوف ہوا، غیر اللہ پر توکل اور بھروسے کیے، تو یاد رکھیے گا تمہیں تمہاری نیکیوں سمیت اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اہل ایمان علماء کی خدمات سر آنکھوں پر، یہ جلسے اور یہ کانفرنس، یہ ذمہ داریاں اور یہ دعوت دین، لیکن ایک بات کی پیاس میں شدت سے محسوس کر رہا ہوں کہ قوم من حیث القوم منہجی طور پر یتیمی کی طرف سفر کر رہی۔ یاد رکھیے گا اگر 10 علماء کا اجلاس ہو رہا ہے، 9 کے خطبات فضائل اور مسائل پر، اللہ کی توحید کا پیغام کون دے گا؟ 1,24,000 سوا لاکھ آپ کہتے ہیں دھرتی پر انبیاء رسول آئے، بتلاؤ کسی پیغمبر نے توحید سے قبل قوم کو کسی نیکی کا پیغام دیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے قبل جتنے آئے برگزیدہ جماعت کے یہ رکن، ہم نے سب کی طرف وہی یہ کی تھی، قوم کو پیغام یہ دینا، یہ پتھروں کے پجاری، یہ قبروں کے پجاری، یہ منکوں کے پجاری، یہ جوتیوں کے پجاری، یہ بتوں کے پجاری، یہ مردوں کے پجاری، یہ زندوں کے پجاری، یہ اعلان کر دینا کائنات کے اندر اگر کوئی الہ ہے تو وہ وہابیوں کا مشکل کشا رب کریم ہے۔ اہل ایمان اس بات کا اعلان کیجئے، تعریفیں اس رب کی جس نے ہمیں انسان بنایا، تعریفیں اس رب کی جس نے ہمیں توحید کا پیغام پڑھنا، سننا اور پھر قبول کرنا سکھایا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، دنیا کی کوئی نعمت ملے یا نہ ملے، اگر رب نے اسے توحید کی نعمت دے دی ہے، اللہ کی قسم دھرتی پر اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت اور ذلت کا مالک، موت و حیات کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، 2 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، ایک ہوا کرتا ہے۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ الہ معبود برحق، مشکل کشا ایک ہوا کرتا ہے،
تعریفیں اس رب کی جس نے ہمیں انسان بنایا۔ اہل ایمان اس کا ذاتی نام قرآن مقدس میں اللہ ہے۔ اتنا بڑا اتنا بھاری نام ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیتے ہیں، ہاتھ میں چوری کا مال ہے، نگاہ جو اٹھتی ہے کہ پیغمبر نے پکڑ لیا ہے، آپ کہتے ہیں چوری کرتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کی قسم میں چوری نہیں کرتا۔ آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا تو نے اس رب کا نام لیا ہے، ذاتی نام پکارا ہے، اللہ کی قسم کھا دی ہے، عیسیٰ کی آنکھوں کو دھوکہ لگ گیا ہے، تو نے چوری نہیں کی ہے۔ اہل ایمان ہم تو بات بات پر کسی کو یقین دلانا ہو کہ کل پیسے دے دوں گا قسمیں اٹھا لیتے ہیں، واللہ باللہ تاللہ آواز بلند کر دیتے ہیں۔ اس رب کا ذاتی نام صرف اللہ ہے، اتنا بھاری نام ہے، وہ اسی سے ابتدا کر رہا ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ او کائنات کے لوگوں، اس رب کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس کے صفاتی نام رحمان ہے، رحیم ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، غالب ہے۔ دنیا کے انسان اتقیاء، صلحاء، شہداء، انبیاء، امام الانبیاء مل کر اس رب کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتے، وہ غالب ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے مغلوب نہیں کر سکتی۔ ہم اس رب کو رب مانتے ہیں، اور جو مغلوب ہو جائے، یاد رکھیے گا، جو مغلوب ہو جائے اہل حدیث کا بچہ اسے رب نہیں مانتا، رب نہیں مانتا۔ اہل ایمان مکہ کی بستی ہے، حسین آدمی ہے، آقا کے سامنے آتا ہے، آپ پوچھتے ہیں حسین، ہا صاد یا نون، حسین کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پوچھتے ہو؟ آپ نے ایک سوال کیا، اسی پر گفتگو کروں گا اور اسی پر اختتام ہوگا۔ اہل ایمان سوال سنیے اور پھر اپنے معاشرے پر نگاہ دوڑائیے اور دیکھیے بستی میں کیا ہو رہا ہے، شہر میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، جماعت کیا کر رہی ہے، امراء کدھر جا رہے ہیں۔ پوچھا حسین ایک بات تو بتا، کہا پوچھو، کہا آج کل کتنے خداؤں کی عبادت کرتا، کتنے دیوتا ہے تیرے، کتنوں کو مانتا ہے؟ کہنے لگا سچ پوچھو میں 6 کو مانتا ہوں، 7 کو مانتا ہوں، 6۔ آپ نے پوچھا 7 کو؟ کہا ہاں 7 کو آواز دیتا ہوں، 7 کی نظر دیتا ہوں، 7 کی نیاز دیتا ہوں، 7 پر چڑھاوے چڑھاتا ہوں، 7 کی عبادت کرتا ہوں۔ پوچھا ایک شخص سے کتنے کی عبادت؟ بولیے 7 کی۔ اور ہمارے معاشرے میں کتنوں کی عبادت ہو رہی ہے؟ کہیں اجمیر ہے، کہیں حجویر ہے، کہیں گنج بخش ہے، کہیں رنج بخش ہے، کہیں قسمتیں کھری ہو رہی ہے، کہیں پیٹ کا السر صاف ہو رہا ہے، کہیں گردوں کی دھلائی ہو رہی ہے، کہیں اولاد مل رہی ہے، کہیں بیٹے تقسیم ہو رہے ہیں، کہیں رزق تقسیم ہو رہا ہے۔ کوئی ہے جو یہ گن کر بتلائے سال کے دن کم ہو گئے ہیں اور ان کے خداؤں کی تعداد زیادہ ہو گئی؟ اہل ایمان اس قوم کو کون خبر دے گا؟ ہم تو جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ننگے سر نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟
اسی پر مناظرہ ہو رہا ہے، جدال ہو رہا ہے، مباہلے کی طرف دعوتیں دی جا رہی ہے۔ قوم ایک حی و قیوم کو نہیں مانتی، اللہ کہتی ہے نہیں سنتا، نہیں دیکھتا، نہیں مشکلیں حل کرتا، نہیں آتا۔ اے فیصل آباد کے قوال نے ملک تمہارا، شہر تمہارا، سیڑھیاں تمہاری، کیمرے تمہارے، علن اعلان کہہ دیا ہے ہم اس گونگے اور بہرے رب کو نہیں مانتے، ہم تو اس کو رب مانتے ہیں۔ اپنے بزرگ کے بارے میں کہتا ہے جو سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا۔ تم روتے ہو کہ برما میں آگ لگ گئی ہے، ملک جل گیا ہے، قتل و غارت ہو گئی ہے، پاکستان میں امن نہیں ہے۔ او اہل ایمان، جھگڑے مسئلوں پر ہو رہے ہیں، تمہارے رب کا علن اعلان ایک کلمہ پڑھنے والا ہندو نہیں ہے، کلمہ پڑھتا ہے، کہتا ہے نہ سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے۔ یہ بزرگ جواب بھی دیتا ہے، سنتا بھی ہے۔ ہم نے گونگے اور بہرے رب کو چھوڑ کر اس کو رب بنا لیا۔ جاؤ نیٹ کی دنیا میں لال بادشاہ لکھ کر نکالو، تمہیں سید کا خون معاف ہے۔ اگر بات غلط ثابت ہو جائے سولی پر چڑھنے کے لیے تیار ہو۔ پابندیاں ہم پر، باہر نہیں نکل سکتے، باہر نہیں جا سکتے، خطبہ نہیں دے سکتے، ان ظالم پر پابندی نہیں جو ایک حی و قیوم کو گالیاں دے رہے ہیں، رب کو گالیاں دیتا ہے۔ اللہ تیری حلیمی پر ساری دنیا کی انسانیت قربان، وہ تجھے گالیاں دیتے ہیں، تو انہیں اور کھلا رہا ہے، تو انہیں پلا رہا ہے، صحت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے۔ کہا کتنوں کی؟ کہا 7 کی کرتے ہیں، 7 کی۔ آپ نے پوچھا حسین ایک بات تو بتلا، وہ کہاں رہتے ہیں، کہاں ہے؟ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ نبی نہیں مانتا تھا، کہا 6 زمین پر رہتے ہیں، 1 آسمان پر رہتا ہے۔ آہا، یہ ہے وہابیوں کا مسلک، اہل حدیث مسلک۔ 6 زمین پر رہتے ہیں، ہمارا اعلان یہ ہے جو زمین کے اندر جائے اسے داتا نہیں کہتے، داتا عرش پر ہوا کرتا۔ بے شک بے شک۔ او اہل ایمان، ہم اعلان یہی کر رہے ہیں، دعوت یہی ہے، پیغام یہی ہے۔ نبی کی امت کو قبروں سے ہٹا کر مسجدوں کا رخ دکھلائیے، نبی کی امت کو بندوں کی بندگی سے ہٹا کر رب کی بندگی کا پیغام دیجئے۔ اگر کوئی فتنہ پرور یہ کہے سید زیدی کا یہ پیغام انتشار کا پیغام ہے، افتراق کا پیغام ہے، تو سن لو اہل ایمان، سن لو، جب تک جسم میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، جب تک یہ جسم کام کرتا رہے گا، زبان چلتی رہے گی، ان زیدیوں کی زبان سے رب کی توحید کا اعلان ہوتا ہی رہے گا۔ جاؤ زمین پر اور 1 آسمان پر، یہی تو رب کا قرآن کہتا ہے۔ امن خلق السماوات والارض الرحمن، کہاں ہے رحمان؟ پوچھا کہاں ہے تیرے دیوتا؟ بارش برسانے والے، بیٹے دینے والے، بیٹیاں دینے والے، طوفانوں کا رخ موڑنے والے، کہاں ہے؟ کہا 6 زمین پر، 1 آسمان پر۔ قربان جاؤں
پیغمبر کی صداقت پر، پیغمبر کی دعوت پر آپ نے بات نامکمل نہ چھوڑی. خیر الکلام ما قل و دل. کہا حسین ایک بات پوچھوں؟ کہا پوچھو، سچ بتلاؤں گا. کہا ایک بات بتلا، تیرا ایمان کیا ہے؟ تجھے نفع کون دیتا ہے، نقصان کون کرتا ہے؟ ان ساتوں کے اندر تجھے نفع کون دیتا ہے، نقصان کون کرتا ہے؟ اس نے بھی سچ کہہ دیا. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ پوچھے تو نفع بھی آسمان والا دیتا ہے، نقصان بھی وہی کرتا ہے. نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، دعوت مصطفیٰ، المدد 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 المدد. حضرت علامہ طیب الرحمن شاہ زادی. کہا آسمان والا دیتا ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں. ہم ان کے منکر نہیں، ان کی ولایت کے منکر نہیں، ان کی کرامتوں کے منکر نہیں ہیں، ان کی بزرگی کے منکر نہیں ہیں. ہم انکار یہ کرتے ہیں، دعوت یہ دیتے ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے، آسمان والا اللہ ہے. ان کی عبادت نہ کرو، ان کی عبادت نہ کرو، ایک رب کے در پر آؤ. آپ نے پھر پوچھا اور آخری بات پوچھی، حسین پھر ان 6 کو کیوں مانتا ہے؟ اگر نفع اس کے ہاتھ میں ہے، نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، اولاد وہ دیتا ہے، رزق وہ بڑھاتا ہے، تنگی ادھر سے آتی ہے، صحت وہ دیتا ہے، 6 کو کیوں مانتا ہے؟ کہتا ہے ان 6 کو اس لیے مانتا ہوں، اس لیے خوش رکھتا ہوں، اس لیے ان کی پوجا پاٹ کرتا ہوں. جب میری وہ بات نہیں سنتا میں ان کو سناتا ہوں، یہ اس کو منوا لیتے ہیں. آئے ہائے ہائے. اگر وہ یہ بات کہے تو ہم اسے اسلام، اور اگر کلمے پڑھنے والا یہ کہے، وہ سنتا نہیں اور یہ موڑتے نہیں. ہماری ان کے آگے اور ان کی اس کے آگے کہنے کے لیے، کہلوانے کے لیے، اس لیے ان کی عبادت کر رہا ہوں. اہل علم موجود ہیں. میں شریعت کا ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی اعلان کرتے ہوئے وہ محمدی ہو یا کوئی اور ہو. بھائی ہے میرا چھوٹا کہ علامہ اور فلاں، لا حول ولا قوت الا باللہ. او اہل ایمان، اس دنیا سے نکلیے، لائقے اور سابقے ان سے آزاد ہوئیے اور رب کی توحید کا پیغام سنائیے. پڑھیے قرآن، علم، منہج سلف، ان کے ساتھ تمسک کیجئے. اور یہ جو مولویوں کے آگے پیچھے لگ رہے ہیں، مجھے ان سے آزاد کیجئے. میں معافی چاہتا ہوں، کوئی ناراض ہو تب بھی معذرت. او اہل ایمان، ہم انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور قوم رب کو نہیں مانتی، رب کو نہیں مانتی. کہتی ہے اس لیے رکھا ہوا ہے، بابا کی اس لیے پوجا پاٹ کرتے ہیں، بابا کی اس لیے منتیں چڑھاتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں، یہ رب کو کیا کر کہتے ہیں ایسے کر. رب پھر انکار نہیں کرتا. اے سن لو، وہابی ایسے رب کو رب، اعلان آئے، آواز آئے، وہابی ایسے رب کو رب نہیں مانتے. وہابی ایسے رب کو رب نہیں مانتے. میرے سچے پیغمبر نے کہا تھا ساری دنیا کافر ہو جائے، جن اور انسان، میرے رب کی کبریائی میں ریت کے ذرے کے برابر بھی کوئی فرق نہیں آتا. ہم تو اس کو رب مانتے ہیں. تمہارا کون ہے پالنہار، لجپال، غریب نواز، بندہ نواز؟ کہا اس لیے میرے علم کے مطابق نہیں، اہل علم کی موجودگی میں اعلان کر رہا ہوں. ایک ہی شخص دھرتی پر آیا ہے، ایک ہی آیا ہے، 2 نہیں آئے. ایک آیا ہے جس کے خاطر رب نے زمین کا نظام ہی تہو بالا کر کے رکھ دیا تھا، تہو بالا کر کے رکھ دیا تھا. 2 نہیں تھے، ایک
کہا، اور پیغمبر کہتے ہیں قربان جاؤں نوح علیہ السلام پر، قوم کو کہا ما لکم من الہ غیرو، تمہارا رب کے الہ کوئی داتا نہیں ہے. پتھر اٹھا کر مارا، چہرہ انور پر لگا، خون نکلا. نوح علیہ السلام نے چہرے پر ہاتھ سے خون کو صاف کر کے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو. پیغمبر کہہ رہے ہیں، اس پیغمبر نے بھی، ہمارے محمد کریم نے بھی مارے کھائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دانت ٹوٹے ہیں، دانت ٹوٹے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، جنگ کی ہے، جہاد کیا ہے، جسم پر مشقتیں برداشت کی ہیں. لیکن ایک اور پیغمبر ہے، اس کے خاطر رب نے زمین کا نظام ہی برباد کر دیا تھا، تابانہ کر دیا تھا. زمین پر کیا تھا؟ پانی ہی پانی تھا، پانی ہی پانی تھا. پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء میں سے امام الانبیاء سمیت ایک پیغمبر ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے. اللہ اس کے نام کی صورت بھی موجود ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. اللہ ایک پیغمبر، ساری دھرتی پر پانی ہی پانی تھا، کشتی تھی، اور اس پیغمبر نے کہہ دیا تھا اللہ دھرتی پر کوئی غیر اللہ کا پجاری زندہ نہ ہو، یہ آنے والے نسلوں کو بھی غیر اللہ کے پجاری بنا دیں گے. رب نے قبول کر لیا تھا. پانی ہی پانی جا رہا ہے. نگاہ جو اٹھی، سامنے جو دیکھا، بیٹا پانی کے اندر ہے، موت آ جائے گی، مر جائے گا. اس کو اٹھائیے ذرا جی. یہ دروازے کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، سوئے ہوئے ہیں. جاگ کر بیٹھو بھائی، جاگ کر بیٹھیے. اندر آنے دو اس کو، بھائی کو اندر آنے دو. اندر آ جاؤ. شاباش شاباش شاباش. ادھر آؤ، میرے پاس نیند نہیں آئے گی. ادھر میرے پاس، میرے پاس آگے 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 کہتے ہو پہلی صفحے بڑی ثواب ہے. اتنے آؤ، اتنے آؤ. ماشاءاللہ. وہاں ستے پہ سی، اگ لگ گئی سی. ماشاءاللہ. کی نام ہے؟ ماشاءاللہ ناصر محمود. دعا کرو، دعا کرو، کم مکائیے. یا اللہ ناصر محمود نو لمبی ایمان صحت والی زندگی عطا فرما. وہ آمین کہہ دو بھابی ہو. ناصر تو میرا پڑھا عمر پتہ نہیں بڑا ہی ہوا علم میں بھی. اتنے ستا پہ سی، میں کوئی کہن لگا سی کی کہہ رہا سی. کوئی نہ دسے، لکما کوئی نہ دے. بھابیاں جی مفتی بڑے نے کی کہہ رہے، سچی سچی دس دے. پتہ ہے تاں دس دے، نہیں پتہ تاں دس دے. نیندر آ گئی سی. بھائی زندہ ہے کہ مردہ؟ اوے اچھی بولو، آواز نہیں آندی. زندہ ہے. علی ربانی صاحب نے آنا ہے، ادھی تقریر تسی کرنی. جڑا سو جائے انہوں پتہ لگدا. پھر بولو، جڑا سو جائے انہوں پتہ لگدا. رب سوندا ہے؟ اوہ تیرا سویا ہی نہیں، سویا ہی نہیں، مر گیا ہے. نہلایا ہے، کفنایا ہے، نہلایا ہے، کفنایا ہے، کاندھوں پر سوار کیا ہے، قبر کے اوپر پہنچ کر کمر میں کپڑے ڈال کر جھولا دیا ہے، پھر قبر میں رکھ کر اینٹیں لگائی ہے، قبر پر مٹی ڈالی ہے. اب کہتے ہیں یہ سنتا ہے، وہ سنتا ہی نہیں. ساڈا بھابی سو جوے اٹھے تاں ہی نہیں سنتا. سنتا کون ہے؟ سبحان اللہ. کہا کہلوانے کے لیے، اس لیے اس کی پوجا پاٹ. نگاہ جو پڑی، باپ تھے، بیٹے کے محبت، شفقت، پیار. قرآن اللہ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّي إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِكَ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. نادا ینادی. علماء جانتے ہیں اونچی آواز کے اندر بات کرنا. اونچی آواز میں کہا، پیار جو آ گیا تھا، محبت جو آ گئی تھی، اور اس پیغمبر نے پکارا جس کے خاطر رب نے زمین پر کوئی مشرک، بولو مشرک، نہیں چھوڑا.
زمین پر پانی ہی پانی تھا. رب سے ایک ہی دفعہ مانگا, اللہ میرا بیٹا ہے, میرا بیٹا ہے, اہلی میرے خاندان میں سے ہے, میں نے اسے اٹھایا تھا, بچپن میں کھلایا تھا, باپ پیار کیا کرتا ہے, کاندھوں پر سوار کرایا تھا. اللہ مر جائے گا, ڈوب جائے گا, وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ, اور تو نے کہا تھا تیرے اہل کو بچا لوں گا. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, تو بادشاہوں کا بادشاہ, شہنشاہ. اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں 6 کو نہیں, 600 نہیں, 6000 نہیں, رب کی دھرتی پر انگنت لوگوں کے مشکل کشا, انگنت, گننے مشکل ہو گئے ہیں. میں ایک مرتبہ رسول نگر جا رہا تھا, راستے میں کو مسجد اتنی لمبی قبر دیکھی. میرا تو شعبہ یہی ہے, توحید میری نشانی ہے. میں نے گاڑی ادھر ہی موڑ لی کہ اس بابا کو ذرا مل کر آؤں. اس نے دیکھا کہ بڑی اچھی گاڑی کے اندر ایک بندہ ہے, ویل ڈریس ہے, دوڑتا ہوا مجاور آیا. میں نے کہا جناب یہ کس سرکار کی قبر ہے؟ کہتا آدم کے بیٹے کی قبر ہے. سبحان, میں آدم کا بیٹا پاکستان کیا کرنے آیا تھا؟ آدم علیہ السلام, اتنی لمبی قبر بناؤ. تو پچھلے دنوں چکوال میں آپ نے دیکھا ہوگا پیر, اور پھر اس کو جوتیاں بھی پڑی. سبحان اللہ و بحمدی, سبحان اللہ العظیم. پیغمبر نے محنت کی, مارے کھائیں, خون نکلا. ایک بیٹے کے بارے میں سوال کر دیا تھا, اللہ تو نے میری خاطر سارے مشرک مار دیے ہیں, ایک بچہ میری کشتی میں سوار کرا دے. اس مالک نے کیا کہا؟ یا نوح, یا نوح انہو لیس من اہلک, اے میرے پیغمبر یہ تیرا بیٹا ہی نہیں, تیرے اہل سے ہی نہیں, تیرا لگتا ہی کچھ نہیں. کیوں؟ غیر اللہ کا پجاری, غیر اللہ کو ماننے والا, غیر اللہ کے در پر جھکنے والا, پتھروں کی عبادت کرنے والا, منتوں کا پجاری, جانوروں کا پجاری. انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح, اس کی نیکیاں کوئی نہیں تھی, اس کا عمل اچھا نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ اساس اور بنیاد جو میں نے شروع میں کہا اس کا پتہ ہی نہیں تھا, توحید کی خبر ہی نہیں تھی. اہل ایمان پلٹ کر آئیے اللہ کی توحید کی طرف. پھر کہتا ہوں, صحیح بخاری ہے, میرے پیغمبر نے کہا تھا من شاہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدن عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح من والجنة حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنہ على ما كان من العمل. رواہ البخاری. بڑی خوبصورت حدیث ہے. وہابیو خوش ہو جاؤ, مبارک ہو تمہیں رب کی کتاب, مبارک ہو تمہیں پیغمبر کی حدیثیں, مبارک ہو تمہیں مسلک اہل حدیث, مبارک ہو تمہیں رب کی توحید جس پر تم اڑ جاتے ہو. وہابی اللہ کی قسم مر سکتا ہے, کٹ سکتا ہے, جھک نہیں سکتا, کسی قبر کو سلام کر نہیں سکتا, کسی قبر سے سوال کر نہیں سکتا, کسی قبر سے مدد مانگ نہیں سکتا. یہ گناہگار ہے, پاپی ہے, داڑھی مڈاتا ہے, شلوار نیچے ہے, گانے سنتا ہے, فلمیں دیکھتا ہے. یہ اس کے گناہ ضرور ہیں, لیکن یاد رکھنا اس کے پاس ایک نعمت ہے. یہ رب کے علاوہ جوتی گاڑی کے سامنے نہیں باندھتا کہ یہ جوتی 10 لاکھ کی گاڑی بچا لے گی. یہ مکان بنانے کے بعد ہنڈیا مکان کی چوٹی پر نہیں رکھتا کہ کالی ہنڈیا نظر نہیں لگنے دیتی. یہ خوبصورت بچے کی پیدائش پر اس کے کان میں بابے کی بالی نہیں پہناتا. یہ بال رکھتے ہوئے بالوں کی چٹیاں دولے شاہ کے نام پر نہیں چھوڑتا. یہ ایک کو مانتا ہے. اسی وجہ سے میرے محمد کریم نے کہا تھا من عموم کا ہے, علماء جانتے ہیں, جو یہ گواہی دے دے مشکل کشا ایک, حاجت روا
اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت اور ذلت کا مالک، موت و حیات کا مالک ایک ہے۔ اور دوسرا اعلان بھی ان کا یہی ہے، قائد اعظم ایک ہے۔ بولو قائد اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، امام الانبیاء، وہابیوں کا امام ایک ہے، انسان ہے، افضل ہے۔ تیسرا اعلان بھی ان کا یہی ہے، عیسیٰ رب کا بندہ ہے، مریم کا بیٹا ہے، روح اللہ ہے۔ احمد بن حنبل یہاں 4 اقوال بیان کرتے ہیں، وقت کی کمی ہے، پھر صحیح پیغمبر ہے، مریم کا بیٹا ہے، جنت کو حق مانتا ہے، دوزخ کو حق مانتا ہے۔ میرے سچے پیغمبر نے کہہ دیا تھا اس عقیدے کے ساتھ تو آئے گا، میرے سچے پیغمبر کو رب نے کہہ دیا ہے میں اس کو جنت کا مالک ضرور بنا دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔